بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج عمران خان کی تقریر کو پاکستان کے میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا کسی کے حکم کے اوپر، اور ان طاقتوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ایسی حرکتیں کر کے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے نہ صرف مائنس کر دیا جائے گا بلکہ پاکستان کی عوام کے دلوں سے بھی مائنس کر دیا جائے گا۔ آپ نے عمران خان کی آواز کو دبایا، لوگ سوشل میڈیا پر آ گئے، عمران خان کی آواز بن گئے۔ پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر کروڑوں لوگوں نے عمران خان کی تقریر کو سنا جیسے ایک لیڈر بولتا ہے اور قوم سنتی ہے۔ ویورز، اکثر لوگ تانا یہ دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو ظہیر الاسلام نہیں ہے، جنرل پاشا نہیں ہے، جنرل فیض نہیں ہے، علیم خان نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو دوسری اے ٹی ایم تھی جہانگیر ترین کی وہ موجود تو نہیں ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ لاہور سے جو ویژولز آئے یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں دیکھے گئے بلکہ پاکستان سے باہر لوگوں نے اپنے ورک سٹیشنز پر بیٹھ کر دیکھا، اپنے گاڑیوں میں بیٹھ کر عمران خان کی تقریر کو سنا۔ اب تو کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے، تو پھر عمران خان کی بات نہ صرف برِ صغیر میں سنی گئی، پاکستان میں سنی گئی، بلکہ پاکستان سے باہر ہر براعظم میں عمران خان کی تقریر کو سنا گیا ہے۔ طاقتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے کچھ روز پہلے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ جو مقبول لیڈر ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت بنا لے گا، طاقتیں بھی اس سے بات کرنا پسند کرتی ہیں۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ وہ عمران خان سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی، اور آج کی اس تقریر میں کون سے ایسے نکات تھے جسے بنیاد بنا کر عمران خان کی پوری تقریر کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ لاہور سے جو خبر آئی آپ کے سامنے ہے، سارا دن پکڑ دھکڑ جو تھی وہ ہو رہی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو سی آئی اے نے اٹھا لیا، کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، لوگوں کے گھروں پر ریڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ نے لاہور کے تمام راستوں کو بند کر دیا اور طرح طرح کے اعلانات بھی کروائے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا رانا ثناءاللہ کے بیانات کی شکل میں کہ جناب عمران خان کی تقریر کو اور اسے جلسے کی مینار پاکستان پر اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے نا کہ جو عمران خان کے ساتھ چلے گا دہشت گردی کے مقدمات ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اس جلسے نے اپنے تمام ریکارڈ توڑے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات ویورز یہ رہی، خان صاحب کے جو 10 نکات ہیں جو انہوں نے باتیں کہیں اس پر جانے سے پہلے، اور جو ان کا اسٹیبلشمنٹ سے سوال تھا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو نا تو وہ قبیلہ جو خاص لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی مریم نواز کے کیمپ کی ترجمانی کرتا ہے، ان تمام کی ٹویٹس اور ان تمام کے جو ڈرون کے شاٹس ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں، اور تمام لوگوں نے ایک ہی جملہ لکھا، یار کم از کم جملے تو جو تمہیں بھیجے جاتے ہیں اسے تبدیل کر لو، کوئی اپنے پاس سے ایڈیشن کر کے اسے ٹویٹ کر دو۔ اور یہ خود بخود بے نقاب ہوئے ہیں، ایکسپوز ہوئے ہیں آج بری طرح۔ اور مریم نواز ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیٹھ کر عمران خان پر تنقید کرتی رہی اور پوری قوم کو فرسٹریشن کی اے بی سی پڑھاتی رہی۔ آج خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے نا ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ نے میرے پہ تو ریڈ کراس لگا دیا، ریڈ لائن لگا دی کہ پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو مائنس کرنا ہے، اور کسی طرح بھی یہ سیاست میں واپس نہ آ سکے، تو کم از کم پاکستان کے حالات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ بھی قوم کو بتا دیں۔ کون سا ایسا روڈ میپ موجود ہے جس پر چل کر پاکستان کے مسائل جو وہ حل ہو سکتے ہیں؟ پاکستان آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر پا رہا، ہم نے قرضہ لینا ہے ان سے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں قرضہ نہیں دے رہے کیونکہ ٹرمز کے اوپر ہم بات نہیں مان رہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ہمارے جو میزائل پروگرام ہے اس پر بات کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن لے لیا کیونکہ آئی ایم ایف والوں نے بتا دیا کہ بھائی ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ کون سے حالات تھے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہمیں ماننا پڑ رہی ہیں، اور وہ شرائط کس قسم کی ہیں اس پر بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ جنرل باجوہ کا آج نام لیے خان صاحب نے دوبارہ، اور جنرل باجوہ کا نام لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ملک کے لیے خطرناک تھا، لیکن پچھلے 1 برس کے اندر جنس ٹولے کو آپ نے حکومت میں بٹھایا، اس ٹولے نے پاکستان کے حالات کتنے خطرناک کر دیے یہ بھی قوم کو بتائیں۔ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، ہم اپنے قرضے دینا تو بہت دور کی بات ہے، مزید قرضوں کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ قرضے ہمیں مل نہیں رہے۔ خان صاحب نے نام نہیں رکھے آج کی اس تقریر میں، کسی کا نام نہیں لیا،
बल्कि पाकिस्तानी कौम को एक रोड मैप दे दिया है। इस रोड मैप के तहत पाकिस्तान के हालात को बेहतर किस तरह किया जा सकता है, और सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान में से बाहर बैठी हुई ओवरसीज़ कम्युनिटी है जो अपना रोल अगर प्ले करे तो हमें किसी भी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 18,000 डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं। खान साहब ने उनका हवाला दिया और तकरीबन 200 अरब डॉलर अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को दे सकते हैं। ये उनकी नेट वर्थ है। और अगर ये पैसे पाकिस्तान में इसका 10% भी आ जाए तो हमें कशकोल लेकर दुनिया में किसी भी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा मसला पता पाकिस्तान का क्या है? 18वीं तरमीम। खान साहब ने तो आज जिक्र किया ना कि हमारे पास बहुत सारी मादनियात मौजूद हैं और इन मादनियात को निकालना सूबों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो निकाल सकें, और चीज़ें और सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, और इसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत को अदा करना पड़ता है। यानी रेकोडेक में जो कुछ हुआ वो रियासत पाकिस्तान के साथ गलत हुआ। बलूचिस्तान की हुकूमत ने वो पैसा बतौर जो पेनल्टी पड़ी कनेडियन कंपनी को, वो उन्होंने अदा नहीं करना, वो बल्कि रियासत पाकिस्तान ने अदा करना है। तो 18वीं तरमीम के बाद वफाक कमज़ोर हो गया, सूबे मजबूत हो गए, और जो मादनियात हमारे सूबों में मौजूद हैं वो हम निकाल नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह रिसोर्स है, और रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे इसका हल इस रोड मैप के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है ना वो टैक्स अदा नहीं करती। अगर आप टैक्स पे करेंगे तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा, और अव्वलीन तरजीहात में इस रोड मैप पे ये चीज़ रखी गई है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो वो लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आएंगे, यानी आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होगा। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर अगर लगाई जाए तो यकीनन ये चाइना मॉडल है, और दुनिया आपके पास चल कर आएगी। अगर आप एक सस्ती चीज़ बनाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे और क्वालिटी की बनाएंगे तो फिर आप पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इमरान खान को माइनस कैसे करना है, रोज़ाना कोई ना कोई एक स्कीम जो है लड़ाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल हो रही है, ऑडियोज़ इनकी मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, पुलिस अफसरान को किस किस्म के पैगाम जो हैं वो जारी किए जाते हैं कि आपने लोगों को गिरफ़्तार करना है। वो तमाम गाड़ियाँ जो एक बड़ी तादाद में लाहौर की तरफ जाएंगी जलसे में शरीक होने के लिए, उनको रोकना है। यानी इस किस्म की ऑडियोज़ जो है ना वो रिलीज़ हो रही हैं। अब खान साहब ने एक बात जो बहुत ही अहम आज कही, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मुल्क के अंदर कौन से लोग हैं जो आपकी तकदीर का फैसला कर रहे हैं। डॉन लीग्स इस मुल्क के अंदर होती है जिसमें फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। मरियम का क्या किरदार था, परवेज़ रशीद का क्या किरदार था, और फिर नवाज शरीफ साहब किस किस्म का घिनौना किरदार अदा करते रहे। आज वो पाकिस्तान के फ़ैसले कर रहे हैं लंदन में बैठकर। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया है क्योंकि इधर से बाकायदा ऐलान हुआ कि नंबर अलॉट कर दिया गया है उस दरख्वास्त को जो इस पूरे निज़ाम की मौत साबित हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट जाए और फैसला करे कि 90 रोज़ के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। गुफ्तगू की जा रही है, टीम को बुला लिया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं और इनके साथ जितनी भी लीगल टीम है वो बैठ कर ये फैसला कर रही है कि किस तरह हमने उस ख़त का जवाब देना है जो सदर आरिफ अलवी ने लिखा, और फिर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम जब जाएंगे तो हमारा क्या मौक़िफ़ होगा, और हमने पाकिस्तान की फ़ौज को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर देना। क्योंकि होगा तो यही ना, वो कहेंगे बंदे दो, वो कहेंगे जनाब बंदे तो नहीं है। वज़ारत दिफ़ा कह रही है कि फ़ौज इस काम के लिए नहीं है, और फिर कहा जाएगा पैसे दो, इसहाक डार साहब को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टेट एक्टर्स हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ना इम्तिहान शुरू हो गया है कि क्या वो इस प्रेशर में आएगी या फिर तारीखी फैसला करके आइन को रिस्टोर कर दिया जाए, और इस फैसले में क्या पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी है, ये भी $1 बिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि इमरान खान ने अपनी तकरीर में कह दिया है कि जनाब पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, आगे बढ़ें, फैसला करें और खुदारा आइन को बचा लें। क्योंकि अगर आइन को ना बचाया गया तो इसका एक असर आएगा पाकिस्तान में। वो तमाम जमातें जो जमहूरी होने का दावा तो करती हैं, गैर जमहूरी फैसले करके अपने इस दावे को खुद ही रद्द कर देती हैं। वो कहती हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल की एक कहानी जो है वो आपको सुनाई जाएगी कि इमरान खान ने इस मुल्क के साथ क्या किया, लेकिन इनके पास कोई हल जो है वो मौजूद नहीं। क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत आज आपने जितने कंटेनर्स खड़े करने थे खड़े करके देख लिए,
لیکن جنون کو اور عمران خان کے ورکر کو اور پاکستان کی عوام کو آپ روک نہیں سکے. بہت سارے لوگ ایسے اس میں سے ہوں گے جو تحریک انصاف کو ایز اے ورکر اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں, لیکن وہ پاکستان کی عام عوام ہے. تو پھر آپ جہاں پر پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکرز پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, وہاں پھر آپ عوام پر بھی کریک ڈاؤن کریں, تو پھر نمبرز جو ہے نا بہت بڑھ جائیں گے. ویورز, آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہفتے کے روز کھلی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے پچھلی ویڈیو میں لکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمر عطا بندیال صاحب نے فائل پڑھنا شروع کر لی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ تھمب نیل میں لکھا گیا ویسا ویڈیو کے اندر موجود نہیں تھا. جناب, آپ نے شاید شیخ رشید کی شام کو تقریر نہیں سنی جس پہ انہوں نے کہا کہ نمبر الاٹ ہو گیا ہے اور باقاعدہ سماعت کے لیے اسے منظور کر لیا گیا. اگر عدالت نے اسے نہ ماننا ہونا تو اعتراض لگا سکتی تھی, اسے واپس بھیجا جا سکتا تھا, لیکن اعتراض نہیں لگا بلکہ نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے. نمبر کب الاٹ کیا جاتا ہے؟ رجسٹرار آفس کی طرف سے کوئی بھی درخواست آپ دائر کرتے ہیں, اسے پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اعتراضات جو ہے لگا کر یا تو وہ واپس کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ قابل سماعت نہیں ہے. لیکن جتنی بھی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہیں یہ باقاعدہ علم میں لایا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے, اور پھر وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, بینچ بنایا جاتا ہے, کاز لسٹ جو ہے وہ ریلیز کی جاتی ہے. یہ کام ہوتا ہے رجسٹرار آفس کا جو معاونت کرتا ہے, اسسٹ کرتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور پھر یہ فائلز پڑھنے کے بعد بینچ جو ہیں وہ تشکیل دے دیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا مائنڈ 4 روز پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آئین جہاں پر توڑا جائے گا مداخلت کریں گے, جس کا جواب رانا ثناءاللہ نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر دیا کہ آپ مداخلت نہ کریں, آپ حکم دیں. تو اب رانا صاحب وقت آ گیا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے گی. پہلے بھی انہوں نے حکم دیا, آپ نے ماننے سے انکار کر دیا. اور ویورز, آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس طرح جا کر دفاع کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ججز جو تھے انہوں نے سوال اٹھایا عمر عطا بندیال کے اوپر, اطہر منیلا نے, کہ جناب وہ حالات بھی دیکھیں کہ کیا آپ کے پاس مینڈیٹ موجود ہے اسمبلی توڑنے کا. اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, اور انہوں نے اپنا جو نوٹ تھا وہ اختلافی نوٹ لکھا, اور پھر فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ 3 یہ 2 کا فیصلہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے یعنی جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو پچھلے 2 ججز تھے ان کو بھی شامل کیا جائے, یعنی ایک کھچڑی پکانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب عمر عطا بندیال صاحب نے بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئین کی بالادستی کے لیے جو بینچ تشکیل دیا جائے گا اس میں کون سے جج صاحبان جو ہے وہ شامل ہوں گے, چونکہ اس میں ایک آئینی نقطہ یہ بھی ہے. بعض لوگ جو آئینی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بینچ نے یہ درخواست سنی تھی, جس کا یہ فیصلہ ہے, وہی بینچ جو ہے اس کو سنے گا اور اپنے جو ریمارکس ہیں یا اپنا فیصلہ جو ہے وہ صادر کرے گا. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ درخواست ایک نئی آئی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان ایک نیا بینچ جو ہے اس میں بنا سکتے ہیں. ویورز, آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے. اچھا, ابھی کوششیں کیا ہو رہی ہیں طاقتور حلقوں کی طرف سے؟ میں جب طاقتور کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس میں صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ آج خان صاحب خود بھی بات کر رہے ہیں. اس میں پوری کی پوری ریاستی مشینری بھی شامل ہے. اب جو کچھ پولیس کر رہی ہے پنجاب کے اندر, وہ طاقتور لوگ ہی ہیں نا, کہ رات کی تاریکی میں آپ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں, انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. طاقتور لوگ ہی ایسے کر سکتے ہیں. اور پھر حکومت عدالتوں کے ذریعے جو کچھ کروانا چاہتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں اسے لے کر جاؤ. ایسا تو ویورز نہیں ہوگا نا, خان صاحب یہ کہتے ہیں. چونکہ آپ اگر عمران خان کو سیاست سے مائنس کریں گے نا تو جماعت وہیں پہ کھڑی ہے. عمران خان کی جماعت الیکشن میں حصہ لے گی اور ووٹ کس کو پڑے گا؟ عمران خان کو. عمران خان کی جماعت اقتدار میں آ گئی تو پھر آپ کس طرح مائنس کریں گے؟ منظور وسال نا ایک بات کر رہے ہیں, اور اس شخصیت نے جو بات کی ہے نا وہ اشارہ کروا رہے ہیں کہ جناب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا کہ جناب 90 روز میں انتخابات کرواؤ اور لوگوں کو بلا کر, شخصیات کو بلا کر پابند کر دیا, تو پھر آپ کو انتخابات کروانے پڑیں گے. پھر کیا ہوگا؟ کچھ ادارے حرکت میں آئیں گے
اور ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے. وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تو خیر کھل کے یہ بات بھی کر دی ہے کہ ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، اور اگر نافذ ہوگی تو پھر سیٹ اپ کیسا بنے گا اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں. پنجاب حکومت کام کر رہی ہے، ان کو مینڈیٹ دے دیا جائے گا کہ حالات ایسے ہی ہیں تو لہٰذا آپ کنٹینیو کریں. اور کے میں بھی یہی ہوگا، گورنر صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ کنٹینیو کریں. اور پھر اگر آپ نے غور کیا ہو نا تو گورنر کا یہ کام نہیں ہوتا جو کامران ٹیسوری اس وقت سندھ میں کر رہا ہے کہ جناب ریٹ لسٹوں کو وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور پولیٹیکل آپ کو بیانات جو ہے نا ان کے نظر آئیں گے. پنجاب کے اندر نگران حکومت زیادہ ایکٹیو ہے، بلیغ الرحمان صاحب زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو ان تمام لوگوں نے نا اپنے دھڑے جو ہیں بنا لیے ہیں. ایمرجنسی لگ گئی نا تو انہی کو مینڈیٹ دے دیا جائے گا، اور پھر ملک کے اندر یہی لوگ جو ہیں نہ جانے کب تک جو ہے وہ حکومت کریں گے. یہی وہ بیوروکریسی ٹیکنوکریٹ حکومت تھی جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے رہے. اگر سپریم کورٹ پاکستان نے حکم جاری کیا اور اس حکم کو روکنے کے لیے یہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے گا سپریم کورٹ ایمرجنسی کے حالات اگر پیدا ہوتے ہیں اور لگا دی جاتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. اور اگر فل بینچ بنایا گیا تو کیا ایمرجنسی کو کیا ججز جو ہیں کیا ان کی آئینی غیرت جو ہے وہ یہ قبول کرے گی کہ ملک کے اندر ایمرجنسی کو لیگلائز کر دیا جائے. اور اگر لیگلائز کر دیا جاتا ہے، آئینی کور فراہم کر دیا گیا، تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا کیا بنے گا. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو صورتحال کلیئر ہو جائے گی اگلے 5-10 روز کے اندر، چونکہ ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنا ہے، اور پھر دوسری طرف سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایمرجنسی لگے گی یا پھر ایمرجنسی نہیں لگے گی. ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.